بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، تمرین الصرف سے آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 23 اور کتاب کا صفحہ ہے پیج نمبر 89 ہے، اور پہلے اسباق سے ذرا ہٹ کے یہاں بحث شروع ہو رہی ہے، یعنی کہ پہلے ہم نے افعال کے بارے میں پڑھا ہے، فعل ماضی کے بارے میں، مضارع کے بارے میں، امر اور نہی کے بارے میں۔ اب یہاں سے بحث کا آغاز ہو رہا ہے اسم کے حوالہ سے۔ تو آئیے کتاب کی طرف۔ اسم، اب تک تم نے فعل کی بحث پڑھی۔ اسم کے متعلق یہ تمہیں معلوم ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جو خود اپنے معنی بتائے اور ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے، جیسے کتابن۔ تو اسم کی تعریف ہم کتاب کے شروع میں بڑی تفصیل سے بیان کر چکے۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں: مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر وہ اسم ہے جس سے افعال اور اسماء مشتقہ نکلیں۔ اردو میں مصدر کے ترجمہ کے آخر میں نا آتا ہے، جیسے نصر، مدد کرنا، ضرب، مارنا۔ یعنی کہ مصدر وہ اسم ہے جس سے بہت سارے افعال نکلتے ہیں، اسماء نکلتے ہیں، جیسے نصر، اس سے بہت سارے کلمات نکلتے ہیں۔ اس سے فعل ماضی نکلتا ہے نصر، فعل مضارع اس سے بنتا ہے ینصر، اور اس سے فعل امر بنتا ہے انصر، فعل نہیں بنتا ہے لا تنصر، اور اس طرح اسماء اس سے نکلتے ہیں۔ اسم فاعل اس سے بنے گا ناصر، اسم مفعول بنے گا منصور۔ تو اس طرح سے بہت سارے کلمات اس سے نکلتے ہیں، اس سے بنتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں مصدر۔ تو جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں مصدر کا، تو اس کے آخر میں آتا ہے نا، جیسے نصر، مدد کرنا، آخر میں نا ہے، ضرب، مارنا۔ اور اسی طرح کھانا، پینا، سونا، جاگنا، رونا، دھونا، یہ سب جو ہیں ان کے آخر میں نا کا کلمہ آتا ہے، تو اس کو ہم مصدر کہیں گے۔ نمبر 2، مشتق۔ وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، یعنی کہ ابھی جو مثالیں دی ہیں مصدر سے نکلنے والے کلمات کی، ان کو ہم مشتق کہتے ہیں۔ جیسے نصر سے ناصرون بنا ہے، اور اسی طرح نصر سے منصور، مدد کیا ہوا اسم مفعول، وہ بھی اسی سے۔ یہ مصدر نصر سے سارے کلمات نکلے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے جامد۔ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمہ سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے، یعنی جامد ہے، نہ وہ خود کسی سے بنا ہے، نہ اس سے آگے مزید کلمات بنتے ہیں، جیسے رجل، مرد یا آدمی، اور فرسن، گھوڑا۔ چونکہ مشتق کو فعل سے ایک قریبی تعلق ہے، اس لیے پہلے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسماء مشتقہ یہ کل 7 ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم صفہ کہتے ہیں صفت مشبہ کو بھی، اور اسم مبالغہ۔ اب ان میں سے ایک ایک کے بارے میں تفصیل بیان کی جائے گی۔ پہلے ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس سے فعل صادر ہو، جیسے ناصر، مدد کرنے والا۔ یہاں ایک بات کو یہ سمجھیں کہ اسم فاعل اور فاعل کے اندر فرق ہے۔ اسم فاعل وہ ہوتا ہے جو فاعل کے وزن پر مصدر سے بنایا جاتا ہے، جبکہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، جیسے نصر حامد محمودن، یا اکل زید، زید نے کھایا۔ یہاں اکل فعل ہے اور زید فاعل ہے۔ تو اسم فاعل اور چیز ہے اور فاعل اور چیز ہے۔ جب ماضی 3 حرف کا ہو، یعنی اسم فاعل بنانے کا طریقہ آگے ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ماضی 3 حرف کا ہو
تو اسم فاعل فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے نصرہ سے ناصر۔ اب نصرہ یہ 3 حرفی ماضی ہے، تو اس سے ہم بنائیں گے ناصر فاعل کے وزن پر، یعنی جو پہلا حرف ہے نون جس کو ہم فا کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ہم الف کا اضافہ کریں گے، اور دوسرا حرف جو ہے الف کے بعد آنے والا جو دوسرا حرف ہے صاد، اس کے نیچے ہم کسرہ لگائیں گے، اور آخری حرف پر تنوین لگا دیں گے، تو یہ اسم فاعل بن جائے گا، جیسے ناصر، فتح سے فاتح، اور اسی طرح کتبہ سے کاتب۔ یہ کتبہ 3 حرف ہیں، تو پہلا حرف اس کے بعد ہم نے الف کا اضافہ کیا، اور دوسرا حرف تھا اس کے نیچے ہم نے کسرہ لگایا، اور آخری حرف با اس کو ہم نے تنوین لگائی، تو یہ بن گیا کاتب۔ اسم فاعل مادہ کے پہلے حرف کے بعد الف زیادہ کر دیں اور دوسرے حرف کو کسرہ دینے سے بنتا ہے، جیسے فعل سے فاعل، نصر سے ناصر۔ اسم فاعل کے 6 صیغے آتے ہیں، 3 مذکر کے لیے اور 3 مؤنث کے لیے۔ گردان سے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، یعنی 6 صیغے ذکر کیے ہیں۔ فاعل کام کرنے والا ایک مرد، اب یہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، تو تثنیہ والا صیغہ ہو گیا فاعلان، کام کرنے والے 2 مرد، اور یہ 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو جمع کا صیغہ آئے گا فاعلون، کہ کام کرنے والے سب مرد۔ اور اسی طرح یہ 3 صیغے مؤنث کے بھی آئیں گے، فاعلتن کام کرنے والی ایک عورت، فاعلتان کرنے والی 2 عورتیں، اور فاعلاتن کرنے والی سب عورتیں۔ ذہب، عبد، علم، جلس، سأل سے اسم فاعل کی گردان کرو اور معنی اور صیغوں کے ساتھ لکھو، جیسے ذہب سے ذاہب، ذاہبان، ذاہبون، ذاہبتن، ذاہبتان، ذاہباتن۔ عبد سے عابد، عابدان، عابدون، عابدتن، عابدتان، عابداتن۔ اور ایسے ہی علمہ کی گردان، جلسہ کی جالسن، جالسان، جالسون الآخر، اور سأل سے سائل، سائلان، سائلون، سائلتن، سائلتان، سائلاتن۔ صیغے اور معنی بتاؤ، تو آئیے یہ صیغے حل کرتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے ذاہبون، جانے والے سب مرد، جمع مذکر اسم فاعل، یعنی صیغہ میں 2 چیزیں آئیں گی، ایک اس کا ترجمہ اور دوسرا صیغہ۔ ذاہبتن جانے والی ایک عورت، یہ واحد مؤنث اسم فاعل ہے۔ عابداتن عبادت کرنے والی سب عورتیں، جمع مؤنث اسم فاعل۔ عابدون عبادت کرنے والے سب مرد، جمع مذکر اسم فاعل۔ جالستان بیٹھنے والی 2 عورتیں، تثنیہ مؤنث اسم فاعل۔ جالسان بیٹھنے والے 2 مرد، یہ ہے تثنیہ مذکر اسم فاعل۔ عالمان جاننے والے 2 مرد، تثنیہ مذکر اسم فاعل۔ عالمتان جاننے والی 2 عورتیں، تثنیہ مؤنث اسم فاعل۔ سائلون سوال کرنے والے سب مرد، جمع مذکر اسم فاعل۔ سائلاتن سوال کرنے والی سب عورتیں، جمع مؤنث اسم فاعل۔ ذاہبان جانے والے 2 مرد، تثنیہ مذکر اسم فاعل۔ ذاہبتان جانے والی 2 عورتیں، تثنیہ مؤنث اسم فاعل۔ اگلا سوال ہے عربی بناؤ۔ سب کرنے والے مرد فاعلون، سب کرنے والی عورتیں فاعلاتن، عبادت کرنے والی 2 عورتیں عابدتان، بیٹھنے والا جالسن، پوچھنے والی 2 عورتیں سائلاتن، پوچھنے والے 2 مرد سائلان، جاننے والی ایک عورت عالمتن، جاننے والے سب مرد عالمون۔ تو کل ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے اسم مفعول کی بحث۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔